اے محبوب، ہم نے آپ کو اللہ کی جانب دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے اس کے حکم کے ساتھ، بس سراجم منیرا، اور آپ کو چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو دعوت توحید دی ہے۔ خود نبی کریم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی کی توحید کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو ذہنی طور پر مضبوطی عطا فرمائی۔ حضور کی تشریف آوری سے پہلے لوگ مختلف قسم کی اوہام پرستیوں میں شکار تھے، وہموں کا شکار تھے، ڈرتے تھے، سہمتے تھے۔ آپ عرب کی تاریخ پڑھیں تو عجیب و غریب ان کے معاملات تھے اور بڑے الجھے ہوئے ان کے حالات تھے۔ وہ سارے کپڑے اتار کر معاذ اللہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے، اور پھر ان کی حالت یہ تھی کہ وہ قربانیاں کرتے تو اس کا گوشت لا کر بیت اللہ شریف کی دیواروں کے ساتھ مل دیتے۔ حج کر کے آتے تو قرآن مجید بتاتا ہے کہ وہ اس کی آواز پھٹتی ہے جی، تھوڑی ٹھیک کر دے۔ وہ دروازوں سے نہیں گزرتے تھے، گھروں کی پشتوں سے آیا کرتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ گھروں کی دیواریں، دروازے اب ناپاک ہیں اور ہم چونکہ پاک ہو کے آئے۔ تو عجیب و غریب ان کے اندر اوہام پرستی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا تو حضور داعیہ اللہ بن کے آئے۔ نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو ذہنی طور پر، فکری طور پر مضبوط کیا۔ یہ جو میلاد شریف ہے نا، اس کی مخالفت تو بہت بڑی نادانی ہے۔ میلاد تو بذات خود توحید کی دلیل ہے۔ جب ہم کہتے ہیں حضور پیدا ہوئے تو جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا تو نہیں نہ ہوتا۔ تو میلاد کی تو محفل اور میلاد کا جلوس اور میلاد شریف کے جھنڈے، یہ تو علامت ہے اس بات کی کہ نبی پاک پیدا ہوئے، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا۔ تو یہ تو بعض اوقات بعض لوگوں نے نا صرف ضد بنا لیا بیچاروں نے، اور وہ ضد چھوڑنے کو تیار نہیں ہے۔ بہت سارے دلائل کے باوجود بھی بعض چیزوں کو ضد بنا لیا جاتا ہے۔ تو حضور کے میلاد کا تشریف آوری کے جو مقاصد ہیں، ان میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ نبی پاک نے نا لوگوں کو ان ساری اوہام پرستیوں سے نکالا۔ نبی پاک نے لوگوں کو بتایا کہ تمہارا خالق بھی اللہ ہے، رازق بھی، بولیے گا میری طرف دیکھیے گا، رازق بھی اللہ ہے، حیات و موت وہ بھی اللہ کے دست قدرت میں۔ یہ ساری چیزیں جب انسان کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے نا تو بندہ طاقتور ہو جاتا ہے۔ کوئی غلط راستہ اختیار نہیں کرتا، کسی طرف نہیں جاتا، کسی گمراہی کا شکار نہیں ہوتا، فکری توانائی اسے نصیب ہوتی۔ ہم نا آج کل بھی بڑے مسائل کا شکار ہیں۔ ہمارے مذہبی سٹیج بھی یقین تقسیم نہیں کرتے، یہاں سے بھی اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں جس سے لوگوں کو وہم زیادہ پیدا ہوتا ہے، اوہام پرستی زیادہ پیدا ہوتی ہے۔ یہاں بھی وہ کہتا ہے میں آیا ہوں، میں تمہیں بتاؤں گا حضور کے صحابہ کی شان کیا ہے۔ بھئی آپ نے کیا بتانا ہے؟ وہ تو اللہ نے قرآن میں صحابہ کی شان بتا دی، وہ تو احادیث مبارکہ میں سرکار نے بیان کر دی۔ میں بتاؤں گا جی؟ بیٹھ جائیں جی، پیچھے لوگوں کو نظر نہیں آ رہا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، تشریف رکھے۔ میں بتاؤں گا عظمت اہل بیت کیا ہے؟ بھئی آپ نے عظمت اہل بیت کیا بیان کرنی ہے؟ وہ تو قرآن نے بیان کر دی ہے، وہ تو سرکار کی احادیث میں موجود ہے، آپ وہاں سے پڑھیں، نقل کریں، بات ختم ہوئی۔ تو ہمارے ہاں یہاں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ پھر اور بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جاتے تھے صوفیاء کے پاس، پیر صاحب کا کام تھا لوگوں کا عقیدہ مضبوط کریں، انہیں وہم سے نکالیں۔ تو یہاں تو تعویذ دھاگے کے لوگوں نے دکانیں ڈالنی ہیں۔ بابا جی کے پاس جائیں تو بابا جاتے ہی کہتا ہے تینوں کسی نے کچھ کیتا ہے۔ اب وہ اتنی بڑی مصیبت ہے، کوئی تو دشمن ہوتا ہی ہے نا بندے کا۔ تو بابا جی آپ نے تو اس کو مضبوط کرنا تھا، آپ نے اور زیادہ اس کا ذہن بشارے کا منتشر کر دیا، تقسیم در تک۔ پھر لوگوں نے کہا چلو اس طرح کرتے ہیں، ٹی وی پہ بیٹھتے ہیں، رات کسی سیانے آدمی کا تبصرہ سنتے ہیں،
تو اینکر نے بھی 4 مختلف جماعتوں کے لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، کوئی کوئی بات سناتا ہے، کوئی کوئی بات سناتا ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پروگرام ختم ہوتے ہی بندے مزید ذہنی انتشار کا شکار، سمجھ نہیں آتی ٹھیک کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ یاد رکھو دوستو، اگر مضبوطی کسی کو ملے گی تو اس وقت ملے گی جب وہ مدینے والے محبوب کے طریقے پہ عمل کرے۔ آپ جب چاہتے ہیں کہ ذہنی طور پر وہ بیچ میں جو دوست آ کے کھڑے ہو گئے انہوں نے بھی پچھلوں کو پریشان کر دیا، درمیان میں کھڑے نہ ہو، جلدی سے بیٹھ جائیں جی، آپ کے پیچھے دوستوں کو نظر نہیں آتا۔ اب یہ جو کھڑا ہو گئے ہیں بٹھانے کے لیے یہ بھی بیٹھ جائیں، مہربانی کریں میری طرف دیکھیں جی عزیز۔ اچھا یہ موبائل کا بھی بڑا مصیبت والا مسئلہ ہے۔ ایک دوست نے مجھ سے کہا کوئی مجھے کچھ چلا وظیفہ بتائیں، تو میں نے کہا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ 20 منٹ موبائل کو ہاتھ نہیں لگانا۔ وہ بھی صرف ہسیا اسی جمع تسی ہسے کامیاب نہیں ہویا وظیفے۔ او خدا کے بندو، سامنے صحافی تو نہیں نہ بن جانا، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، سارے اسی کام نہ لگ جاؤ۔ بات سنو، نبی کریم نے لوگوں کو طاقتور کیا، طاقتور، حضور داعیہ اللہ ہے۔ نبی پاک نے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی کہ ہوگا وہ جو رب چاہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں کو یقین کی دولت دی، یقین کی، بے یقینی نہیں، کمزوری نہیں۔ جب ہم بے یقینی والی زندگی گزارتے ہیں نا میرے بھائی، دنیا میں سب سے زیادہ بدتر زندگی وہ گزارتا ہے جو ڈبل مائنڈیڈ آدمی ہوتا ہے، کرنا ہے کہ نہیں، چلنا ہے کہ نہیں، کروں کہ نہ، چلوں کہ نہ۔ یقین، ایمان کی مضبوطی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جو چاہتا ہے نا مجھے ایمان کا ذائقہ نصیب ہو، یعنی مومن ہونے کا مزہ آئے، فرمایا وہ 3 کام کرے۔ ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرے، ایک جس سے بھی پیار کرے اللہ رسول کے لیے کرے، اور تیسرا مسلمان ہونے کے بعد کفر کی طرف جانا اتنا ناپسند کرے جتنا بندہ آگ میں جانا ناپسند کرتا۔ یہ 3 چیزیں پیدا کرو، تمہیں ایمان کی مضبوطی نصیب ہوگی، ذائقہ نصیب ہوگا۔ پھر غور کر لیں، ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کرنا، اور یہ کرنا ہے صرف محفلوں میں نہیں کرنا، صرف نقیبوں خطیبوں نعت خانوں کے سامنے نہیں کرنا، صرف ہاتھ اونچے کر لو، دونوں ہاتھ اٹھا لو، اسی کا نام محبت رسول نہیں۔ حضرت عمر دیانتدار لوگ تھے نا، حضور نے فرمایا عمر سب سے بڑھ کر مجھ سے پیار کرو گے تو ایمان مکمل ہوگا۔ سچے لوگ تھے نا، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے آپ ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، میں تجربہ کر کے آیا ہوں، بچوں سے بھی آپ پیارے ہیں، مال سے بھی آپ پیارے ہیں، برادری قبیلے سے، لیکن مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری۔ سچ بولا، ہمارے اندر جرت نہیں، ہم تجربہ ہی نہیں کرتے اپنے دل کا۔ برادری کو سامنے رکھ کے دیکھو، برادری پیاری ہے کہ حضور پیارے ہیں؟ پیسہ مال دولت بچے سامنے رکھ کے دیکھو، پھر مومن ہونے کا مزہ آئے گا، یقین کی مضبوطی ملے گی۔ حضرت عمر نے عرض کی حضور مجھے آپ سے زیادہ اپنی جان پیاری ہے، تو پتہ حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے جناب عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، فرمایا ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا۔ حضرت شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ نبی پاک کے ہاتھ کا ہی فیض ملا کہ جناب عمر فوراً بولے، عرض کی یا رسول اللہ آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار۔ فرمایا مکمل ہو گیا ایمان۔ تو سب سے پہلے تو ایمان کا ذائقہ محسوس کریں۔ اور یار چودھری صاحب ہونے پر، چٹھا صاحب ہونے پر، رائی صاحب ہونے پر فخر کیا ہے، 2-4 دفعہ یہ بھی فخر کرو شکر ہے محمد عربی کے غلام ہے، یہ بھی ناز کرو تاکہ مزہ آئے، مومن ہونے کا مزہ۔ ایک تو یہ ذائقہ، پھر اس کے بعد یقین کامل کی دولت، کچی پکی باتیں نہیں، پکی بات، مضبوط ذہن، حضور نے جو فرمایا ہے وہ حق اور سچ ہے، اس پر پورے طور پر انشراح صدر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ سب سے تکلیف دہ زندگی غلام کی زندگی ہوتی ہے۔ غلام بیچارے کی اپنی کوئی زندگی نہیں ہوتی، وہ آقا کا پابند ہوتا ہے، اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا، جی نہیں سکتا، مشکل زندگی ہوتی۔
لیکن اقبال کہتے ہیں یہ جو بے یقین آدمی ہوتا ہے نا، بے یقین، اس کی زندگی غلاموں سے بھی بری ہوتی۔ فرماتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ بے یقین زندگی نہ گزارے، مضبوط سے دیکھے نا، سارا مکہ کچھ اور کہہ رہا تھا پر حضرت بلال کچھ اور کہہ رہے تھے۔ صبح و شام مار بھی پڑتی تھی اور بڑے بڑے سخت تانے ملتے تھے، کہتے تھے بلا انہیں تجھے بچائیں، لیکن وہ کہتے ہیں جیسے جیسے مار پڑتی تھی میرا ایمان اور بڑھتا تھا۔ اس ایمان کی مضبوطی کا نتیجہ ملا، کھڑے ہوئے نا، طاقتور ہوئے نا، انشراح صدر تھا، مضبوطی کا نتیجہ ملا۔ ترمذی میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام واپس تشریف لائے معراج سے تو حضور نے فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میں نے تو جنت میں بھی تمہارے چلنے کی آواز سنی۔ عرض کی حضور آپ نے فرمایا تھا جب وضو کرو تو مسجد میں 2 رکعتیں پڑھ لیا کرو، میں نے چھوڑی کبھی نہیں، اس کے علاوہ تو نہیں پتا۔ مضبوط ایمان یار، ہمارے نوجوان نا بے یقین سے ہیں۔ ایک نوجوان مجھے کہنے لگا میں نے بڑے کام شروع کیے، کوئی بھی میرا پورا نہیں ہوتا۔ میں نے کہا بڑے چھوڑ دو، ایک ہی کرو۔ یہ جو بڑے شروع کیے نا یہ ٹھیک نہیں۔ ایمان کی مضبوطی آج نا، میں کیا کروں، امت کے اندر انتشار اتنا زیادہ ہو گیا ہے، اب تو جماعتوں کے اندر جماعتیں بن گئی، فرقوں کے اندر فرقے بن گئے، اب تو ماحول اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ کیا کیا جائے یہی نہیں پتہ چلتا، زخم کہاں کہاں ہے، مرہم پٹی کہاں کی جائے۔ لیکن اللہ رسول کے وعدوں پر ہم نے مکمل یقین رکھنا ہے، کبھی بھی ڈبل مائنڈڈ نہیں ہونا، بے یقین نہیں ہونا۔ یہ جو وہم ہے نا، وہم یہ نہیں پیدا کرنے۔ جو یار اس دور میں بھی لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں کہ کالی بلی رستہ کاٹ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا میرا تو کالی گاڑیاں بڑا رستہ کاٹتی ہیں، مجھے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ عجیب فلسفہ ہے، آج بھی پوچھتے ہیں دودھ گر جائے تو کیا ہوتا؟ کچھ بھی نہیں ہوتا بھائی، آپ وہم کا شکار ہیں، آپ کو لوگوں نے ڈبل مائنڈڈ کر دیا ہے۔ حضور داعیہ اللہ ہے، ذہنی مضبوطی پیدا کریں، ذہنی مضبوطی۔ میں سفر میں تھا تو ایک شخص نے روک لیا، مجھے جلدی تھی، مجھے کہنے لگا جی ختم نبوت کا مسئلہ کیا ہے؟ میں نے کہا جی جلدی ہے۔ کہنے لگا جی کوئی مختصر بات۔ میں نے کہا مختصر بات یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی جگہ چھوڑ سکتا ہے، چارے جھڑ سکتے ہیں، زمین آسمان کا نظام بدل سکتا ہے، پر محمد عربی کے بعد نبی کوئی نہیں آ سکتا۔ یہ مختصر مسئلہ ہے ختم نبوت کا۔ تو آپ مضبوط بات کریں۔ سنیں اپنے نظریات کو، لیکن وہ لوگ ہمارے اندر وہم پیدا کرتے ہیں، وہ فلسفے کے نام پر، لبرلزم کے نام پر، جدید تعلیم کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر، ڈھکوسلوں کے نام پر لوگ وہم پیدا کرتے ہیں۔ ایک حدیث سننی ہے اور آپ نے اسے یاد رکھنا ہے، یہ مسلم شریف میں موجود ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے صاحبزادے کا وصال ہو گیا، حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی، ان کا وصال ہوا، سرکار بڑے غم زدہ، آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ نے عرض کی حضور آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا بیٹا گیا ہے، آنسو نکل آئے ہیں، پر میرے دل اور زبان پہ وہی ہے جس سے اللہ راضی ہوتا ہے۔ اچھا اتفاق کی بات یہ، جس دن حضور کے صاحبزادے کا وصال ہوا نا، اسی دن سورج کو گرہن بھی ہو گیا۔ اب باتیں جوڑنے والے جوڑ دیتے، ایک لوگوں نے بات جوڑ دی کہ دیکھو سرکار کے صاحبزادے کا وصال ہوا ہے تو سورج گرہن ہو گیا۔ لوگوں کے عقیدے بچانا اتنا ضروری ہوتا ہے کہ نبی پاک نے جمعے کا انتظار نہیں فرمایا، فرمایا سب کو مسجد میں بلاؤ۔ لوگ مسجد میں آئے تو کریم فرمانے لگے سورج اور چاند کو گرہن ہو تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، کسی شخص کے دنیا سے جانے کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ جو اوہام پرستی ہے، یہ جو پریشانی ہے، پتہ نہیں، جو لوگ سانپ سے بہت زیادہ ڈرتے ہیں وہ آخر میں رسیوں سے بھی ڈرنے لگ جاتے ہیں۔ اور میرے بھائی طاقتور، حضور ہمیں طاقتور کرتے،
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رب کی عبادت کا حکم دیا، اسی پر بھروسے کا کہا، اسے ہی رازق خالق مالک کہا۔ طاقتور زندگی۔ ایک صحابیہ تھی جناب زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ، کفار نے ان کو بڑی تکلیف دی، اتنا مارا کہ ان کی آنکھیں چلی گئی۔ تو عورتیں کرتی ہیں نا باتیں، ایک بی بی نے بات کی کہ دیکھا نا معاذ اللہ ہمارے بت تمہاری آنکھیں لے گئے، لات منات کو چھوڑا ہے تو یہ حال ہو گیا ہے۔ قربان جائے اس خاتون کے جذبے کے، وہ کہنے لگی تمہارے لات منات کچھ بھی نہیں کر سکتے، یہ بت ہیں، یہ میرے رب کی حکمت غالب آئی ہے کہ میری نظر گئی ہے، اگر چاہے گا تو صبح مجھے نظر لوٹا دے گا، اگر اللہ چاہے گا صبح نظر لوٹ آئے گی۔ صحابہ فرماتے سویرے وہ بی بی سو کے اٹھی تو اللہ نے اس کی نظر واپس کر دی تھی۔ کمزور نہیں پڑنا کسی جگہ بھی کمزور۔ میں نا ایک دفعہ میلاد شریف کی ایک محفل سے ہو کے نا تو گاڑی میں بیٹھ رہا تھا، تو ہمارے ہاں لوگوں کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے نا، بعض لوگ اختلاف رائے بھی احترام سے نہیں کرتے، حالانکہ قاتل کو کوئی قتل کے آداب سکھائے دستار کے ہوتے ہوئے سر کاٹ رہا ہے۔ لوگ آداب نہیں جانتے۔ کسی نے کہا تھا کہ تعلق توڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں اور کسی کو چھوڑ دینے کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں۔ تھوڑا سا بندے کو، تو میں گزر رہا تھا ایک محفل سے فارغ ہو کر گاڑی کی طرف جا رہا تھا، تو پیچھے سے ایک نوجوان نے آواز دی، کہنے لگا او میلادیو۔ تو میں نے پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا بھائی جان کیا کہا ہے؟ وہ ڈر گیا، چونکہ وہ اکیلا تھا، ہم 4-5 تھے۔ میں کیا پریشان نہ ہو، ایک کری پھر آخ جے کر یار دے نام دا ملے میڑا، انہوں چولی پا لئیے پنجے سٹیے نا۔ اور میں نے کہا ایک دفعہ پھر کیا ہے؟ کہنے لگا جی نہیں وہ میرا مطلب تھا۔ میں نے کہا مطلب شطلب چھوڑ، مزہ ہی بڑا ہے۔ اور تو مینوں کسی سیاسی پارٹی دا بندہ تے نہیں نہ آکھیا، تو آکھیا او میں جڑا حضور دا میلاد پڑھدا ہے۔ تو میں تے اپنے حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی ہے، فدا ہو کے ان پر یہ عزت ملی۔ اور میں نے کہا روز کہہ، بار بار کہہ، جم کے کہہ۔ ہم یہ کام ڈر کے نہیں کہتے، ہمارا پروگرام ہی بڑا لمبا ہے۔ ہمارے امام نے تو کہا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم۔ تو عزیز دوست یاد رکھیں گے، آپ نے کسی مسئلے میں بھی کمزور ہونا، طاقتور رہنا ہے، طاقتور۔ تو نبی پاک نے صحابہ کے نظریات فرمائے یہ سورج چاند گرہن تو اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے، اپنے ایمانوں کو مضبوط رکھیں۔ یقین وہم، وہ ایک بادشاہ تھا تو اسے وہم ہو گیا تھا، اس کا خیال تھا کہ میں جب صبح جاؤں نا شکار کرنے تو کوئی بندہ میرے متھے نہیں لگنا چاہیے، ورنہ میرا شکار ٹھیک نہیں ہوتا۔ سیانے بیانے بندے، ایک گھر میں لڑائی ہوئی، بات طلاق تک آ گئی، تو مولانا ہمارے دوست ہیں وہ بتانے لگے کہ میں نے ان سے پوچھا لڑائی کی وجہ کیا ہے، تو کہنے لگے لڑائی کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ خاوند کہتا ہے جب میں آواز باہر جاؤں نا پیچھے سے آواز نہ دیا کر، میرا کام نہیں پھر ہوتا۔ دیکھو کیا ہمارا ذہن بن گیا ہے اور کہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے لوگوں نے۔ تو پیچھے سے آواز دیتی ہے لہذا لڑائی ہوتی۔ وہ بھائی اتنا وہم، بادشاہ تھا تو اس کا خیال تھا کہ میں رستے میں کوئی بندہ اگر مجھے مل جائے تو میرا کام نہیں ہوتا، لہذا میں جب شکار پہ جاؤں تو رستے سارے خالی ہونے چاہیے۔ سارے رستے خالی کرا دیے جاتے تھے۔ تو ایک دن بادشاہ سلامت شکار پہ جا رہے تھے، تو سامنے سے نہ بیچارہ ایک شخص آ رہا تھا لکڑیاں کاٹ کے، اسے پتہ نہیں چلا، وہ اچانک روڈ پہ چڑھ گیا۔ بادشاہ کے لشکر نے دیکھ لیا، بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، تمہیں پتہ نہیں کوئی بندہ مل جائے تو میں کسی کے متھے لگ جاؤں تو شکار نہیں ہوتا۔ لہذا بادشاہ نے کہا اسے باندھ دو درخت کے ساتھ، 2 بندے سپاہی اس کے سرانے کھڑے کر دو، جب تک میں واپس نہیں نہ آ جاتا اسے چھوڑنا نہیں۔ تو شکار اچھا ہو گیا تو معافی مل جائے گی، نہ اچھا ہوا تو پھر سزا ملے گی۔ اب گرمی کے موسم میں بندہ شام تک بندہ رہا، شام کو بادشاہ آیا، اس نے کہا شکار بڑا اچھا ہوا ہے لہذا اسے معافی ہے، بندہ کھول دو۔
بندہ کھلا تو بعض اوقات تنگ آمد بجنگ آمد، بندے جب تنگ آتے ہیں پھر جنگ بھی کرتے ہیں. تو اب اسے بڑا غصہ تھا، اس نے کہا مر تو جانا ہی ہے پر یہ بادشاہ کی تربیت کر کے مرنا ہے. وہ کہنے لگا بادشاہ تیرا خیال ہے تیرے کو متھے لگ جائے تیرا کام نہیں ہوتا. کہنے لگا سویرے میں تیرے متھے لگا تھا، تیرا دن تو بڑا اچھا گزرا ہے، پر تو میرے متھے لگا تھا میرا دن بڑا برا گزرا ہے. اب بتا منحوس تو ہے کہ میں ہوں؟ نحوست کدھر ہے، ادھر ہے کہ ادھر ہے؟ او بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عباس کو فرمایا تھا، یہ حدیث لکھ لیں دل کی تختی پر. حضور علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ یہ بات یاد رکھنا، اور میں نوجوانوں سے کہوں گا سارے اس حدیث کو رٹا لگا کے یاد کر لیں. حضور نے فرمایا عبداللہ سارے دنیا دار مل کے بھی تیرا کوئی سوارنا چاہے تو سوار نہیں سکتے جب تک اللہ نہ چاہے، اور سارے دنیا دار مل کے تیرا کچھ بگاڑنا چاہے بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ. تو بندوں سے ڈرنا. پھر خوشامدیں بڑی کرتے ہیں لوگ، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ خوددار نہیں رہے، عزت نفس نہیں رہی. وہ کہتے ہیں وہ میرا امیر رشتہ دار کسی طریقے مجھ سے راضی ہو جائے، وہ لندن والی پھپھو، امریکہ والا ماموں کسی طریقے سے ان کی خوشامد کریں، وہ راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے. کسی بڑی پجاروں والے کے پیچھے بھاگیں. یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہے نا، اس پہ نعت پڑھنے نعت خاں آیا، نعت نبی پاک کی پڑھنے آیا ہے، پر جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے اس کا نام یاد کر لیتے. پھر کہنے نے شیر حاجی صاحب دی نظر ہے. تو میں کیا ظالما، میرے کو پیسے کو نہیں تھا، میری نظر کوئی نہیں کی تھا. اگر میرے پاس بھی کوئی 20-40 ہزار ہوتا تو 10 شیر میری نظر بھی ہو جانے تھے. تو کھڑا کہاں ہے، حضور کے نام لے رہا ہے اور تو کہانیاں کیا بنا رہا ہے. جب تک توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوتی اتنی دیر تک بندہ طاقتور ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مومن شان والا ہوتا ہے، اس میں خودداری ہوتی ہے، وہ سیٹھوں نوابوں مالداروں سے مانگ کے نہیں کھاتا، وہ رب رسول کی بارگاہ کا سوالی ہوتا ہے. وہ اللہ رسول سے لیتا ہے، دنیا داروں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا. حضور چاہتے ہیں یہ طاقتور ہو جائے میری امت، اللہ کی طرف رجوع کرے. باقاعدہ نوجوانوں نبی پاک نے بیعت لی تھی صحابہ سے، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ، اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں مانگو گے، کسی سے نہیں مانگو گے. میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن صبح کا گھر سے نکلا ہوں، پتہ نہیں کل شام کو لوٹوں گا یا کیا صورت بنے گی. تو لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دسو تو بلانا ہے کنے پیسے لو گے. میں کہ تھوڑے کو دیتا نہیں جانا، ساڑا ریٹ بہت زیادہ ہے. تو ایک کہنے لگا چلے بتائیں تو صحیح. میں کہ چل 2.5 کروڑ دے. تو وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں سارے کر گئے. ان میں کیا چھڑ، ہم تو حضور کے گداگر ہیں، جو بلائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم تو مشکور ہوتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. یہ تو کس چکر میں پڑا. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے نا حضور مفتی اعظم مولانا ارشد القادری رحمت اللہ علیہ، کہتے میں نے جلسے پہ بلایا حضرت کو، تو واپسی پہ میں نذرانہ دینے لگا. نذرانہ دینا جائز ہے. حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تھا تو کہا یا رسول اللہ نہیں چاہیے نہیں. تو حضور نے فرمایا رکھ لو، جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. نظر پیش کرنا یا تحفہ دینا یا ہدیہ دینا اس میں تو حرج نہیں، لیکن ڈیمانڈیں کرنا، بیچنا، خریدنا. تو کہتے ہیں حضور مفتی اعظم واپس جانے لگے تو میں نے کچھ نظر پیش کی تو فرمانے لگے یہ کیا ہے. تو میں نے کہا حضور کرایہ ہے. غلطی سے منہ سے نکل گیا، آنے جانے کا کرایہ ہے. تو فرماتے ہیں لپیٹ کے میری جیب میں ڈال دیا. کہنے لگے احمد رضا کا بیٹا ہوں، کرائے کا مولوی نہیں. یعنی جو کرایہ دے بلا لے. میرے والد نے کہا تھا کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. اب تو میری طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا. کبھی بڑا غصہ بھی رہا ہے، کسی زمانے میں جلال آ جاتا تھا کچھ چیزیں دیکھ کر. تو میں ایک جگہ پہ
ملتان کے علاقے میں حاضر تھا. آپ دیکھیں نا گرمی کا موسم ہے تو اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں, یہ بے موسمہ پھل نہیں تو اور کیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں دوست بڑی مشکل میں گرمی میں کھڑے ہیں, تو یہ کیا ہمارے لیے تھوڑی قیمت ہے. اب اتنی محبتوں کے بعد بھی نوٹوں کی طرف توجہ کرنا کمینگی نہیں. اتنی محبتوں کے باوجود انسان کی نظر پھر سکوں پہ اور ٹکوں پہ جا کے ٹکے. تو وہاں ایک نقیب صاحب تھے, تو وہ بار بار بندیاں نوں تہاڈا مزہ نہیں آیا, تہاڈا ذوق نہیں, تسی اچھی سبحان اللہ نہیں کہندے, تسی فلان نہیں, انسلٹ کر رہے تھے لوگوں کی. تو کسی وقت وہ اندر سے رگ پھٹک آتی ہے, تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے میزبان سے کہا انہیں کتنے پیسے لے جے, کہندے 5000 لے کے آئے. میں انہوں کیا, میں کیا جنہوں نے تو کہہ رہے نا تہاڈا ذوق نہیں آیا, اے سارے فری آئے دی, تو بڑا ذوق والا پہلے تو 5000 لے آئے, یہ تو تیرے سے زیادہ نیک ہے, اس لیے کہ مفت آئے بیٹھے حضور کے نام پر. خدا کے بندو, جب آپ کا رجوع اللہ کی جانب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی جیبیں دیکھ کر گزارا نہیں ہوتا, پھر انسان ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے, اللہ رسول کی جانب توجہ ہوتی ہے. نبی پاک نے بیعت لی صحابہ سے, اور میں وعدہ کرو کسی دنیا دار کے سامنے ذات کے لیے سوال نہیں کرو گے. حضرت حکیم بن حزام بھی شامل تھے وعدہ کرنے والوں میں. پھر اتنا پکا انہوں نے وعدہ کیا, اتنا پکا وعدہ کیا, گھوڑے پہ بیٹھے تھے, درہ زمین پہ گر گیا, قریب غلام کھڑا تھا, اس سے نہیں کہا, سوال نہیں کیا, بلکہ نیچے اترے, خود درہ اٹھایا, خود چڑھے. غلام کہنے لگا مجھے کہہ دیتے. فرمایا نبی پاک سے وعدہ کیا, سانو قید سجن دا گہنا ہے, وہ جنج رکھے ساؤنج رہنا ہے. حضور نے فرمایا تھا ذات کے لیے سوال کرنا چھوڑ دو, ذات کے لیے سوال کرنا کبھی نہیں. خودداری, وقار. حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا. لفظ لا نہیں فرماتے تھے. پر نوجوانوں ایک پہلو اور بھی ہے, کیونکہ حضور مضبوط کرنا چاہتے ہیں اپنی امت کو, داعیہ اللہ ہے نبی پاک. ایک پہلو اور بھی ہے. ایک نوجوان نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے, تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں, یہ دیکھنا ذرا وہ اپنا راز کیا بتانے لگا ہے, انویسٹمنٹ کیا ہے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے, اس ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو. یا رسول اللہ ایک کمبل ایک پیالہ. نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, نوجوانوں سنو, خدا را محنت کی عادت ڈالو, ان دو ہاتھوں سے کما کے کھانا سیکھو. خبردار کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا, یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے. میرے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں. رسول اللہ ایک کمبل اور پیالہ ہے, فرمایا لے کے آ, اپنے گھر سے ہم نے امیر ہونا ہے, اپنی محنت سے آگے نکلنا ہے. وہ لے کے آئے تو کریم نے فرمایا کون خریدے گا بھائی. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار کا خریدتا ہوں. دوسرے نے فرمایا میں 2 کا. حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا, اور بیچ کر فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر, 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا. وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا بڑا نصیبوں والا, کلاڑا میں لایا اور اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا. فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے بیچ, کھا بھی اور کھلا بھی, دوسروں کو بھی کھلا. 15 دن نظر نہ آنا, کیا مانا, فرض نماز کے علاوہ نہ آنا. صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے. تو نبی پاک نے فرمایا اب کیا حال ہے. عرض کی حضور پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے, پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے. کیا کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے, اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. ابا دادا کا نام لے کے اوپر سواری نہ کر, بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ, نئے صبح و شام پیدا کر. اور پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے, خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. کبھی بھی
کبھی بھی حضور داعیہ اللہ مضبوط کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ. آپ کو پتہ ہے سخیوں میں سب سے زیادہ نام ضرب المثل کے طور پر عام دنیا داروں میں نام آتم تائی کا لیا جاتا ہے کہ یہ تو آتم تائی بنا ہوا ہے. مہربانی کریں جی چھوڑے موبائل میں، اب بات پر توجہ کریں. اب تو میرا مضمون مکمل ہو گیا، بس بات سمیٹ دوں گا جلدی. آتم تائی کا بڑا نام ہے. تو کسی نے آتم تائی سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے. کہ کون تھا؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نہ نکلا گلیوں میں پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. کہتے ہیں امیر، وزیر، مشیر، علماء، نقبا، ادیب، شاعر، خطیب سب آئے تھے. تو میں نے کہا پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا. تو کہتے ہیں میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگل میں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. او بھائی جان بیٹھ جائیں سارے، بیٹھ جاؤ بیٹا. ایک اٹھتا ہے تو سارے اٹھتے. بس بات مکمل ہو لینے دے پھر اکٹھی اٹھیے گا. سنیں، کہتے میں جب گیا نا جنگل میں پتہ کرنے ادھر ادھر دیکھوں کو رہ تو نہیں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا. کہتے میں نے اسے جا کے کہا آپ کو نہیں پتا آتم تائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو بابا کہنے لگا پتہ ہے. میں نے کہا جانا نہیں. کہنے لگا چلا تو جاؤں پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا. کسی کے دسترخوان پر زیادہ مزہ. کہتے ہیں میرا تو دل اس بابے کی طرف مائل ہو. اس کو شیخ سعدی نے لکھا ہے. آتم تائی کہتے ہیں کہ میں واپس آنے لگا تو بابا جی نے پھر آواز دی. کہنے لگا پتر ایک بات سننا، دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں. کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جاؤ. وہاں جو لنگر پکا رہا ہو نا اسے میرے بھی 3 دینار دے دینا. آتم تائی کو تو ضرورت نہیں پر چلو بڑے بڑے نیک لوگوں نے آنا ہے، کو 2 روٹیاں میری بھی کھا جائے گا. آتم تائی کہتے ہیں میں نیچے گرا زمین سے اور میں نے بابے کا ہاتھ چوم کے کہا میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے میرے عزیز خودداری. اور پھر یہ جو لوگ بیماریوں سے بڑا ڈرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا. اگر ان کا بھی عقیدے پکے ہو جائے نا تو یقین کریں زندگی خوشگوار ہو جائے. زندگی موت تو اللہ کے دستے قدرت میں. پھر یہ جو لوگ ظالموں سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کا ہاتھ نہیں روکتے یہ بھی طاقتور ہو جائے. انہیں اگر پتہ چل جائے کہ سب کچھ تو اللہ کے دستے قدرت میں، یقین کامل ہو جائے. پھر کسی قسم کا وہم، کسی قسم کی اوہام پرستی، کسی قسم کے جھگڑے میں ہم پڑیں گے. مولا علی شیر خدا بیمار تھے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں. حضرت علی بیمار تھے تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے گئے تو ایک صحابی رونے لگے. صحابہ کا پیار بڑا تھا نا آپس میں. آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آپ اتنے بیمار ہیں اور کمزور ہیں، کہیں اللہ کے حضور حاضر نہ ہو جائے. تو مولا علی فرمانے لگے مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا. انہوں نے کہا جی آپ کو یقین کیسے ہے؟ فرمایا میرے نبی نے فرمایا. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن. کہا کیا مطلب؟ فرمایا ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا تھا، حضور تیمارداری کرنے آئے تھے تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ کہیں ایسا نہ ہو اس بیماری میں رخصت ہو جاؤں، دعا کر دیں. تو محبوب نے فرمایا علی آپ اس وقت دنیا سے جائیں گے جب آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہوگی. فرمایا اس کا مطلب میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، میرے اوپر تو حملہ ہوگا، مجھے شہید کیا جائے گا. وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سب. تو میں نے اپنی پوری گفتگو میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں رکھی ہے، یار طاقتور ہو جاؤ، کمزور زندگی نہ گزارو، ڈری ڈری باتیں نہ کرو، سہمے سہمے وقت نہ گزارو اور قبر میں جاتے بھی نہ ڈرو، بس اعمال صحیح کرو. یہ کرونا آیا تھا نا تو مجھے ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں جانے کا موقع ملا تو میں نے ان سے کہا کہ ڈرتے کیوں ہیں؟ او مومن کی قبر تو باغ ہے، باغ. ادھر دیکھنا قبر نہیں باغ ہے، باغ میں جاتے ڈر لگتا ہے. اعمال ٹھیک رکھو، مومن کی قبر باغ ہے اور باغ بھی معمولی نہیں، جنت کے باغوں میں سے باغ. اور باغ ایسا شاندار جس میں آنکھ کھلے گی تو پہلی زیارت ہی مدینے والے محبوب کی ہوگی. تو وہاں جانے کو دل کرتا ہے کہ ڈر لگتا ہے؟ تو میرے بھائی اس لیے طاقتور رہیں، مضبوط زندگی گزاریں.
فکری کمزوری کا کبھی شکار نہ ہو. اللہ میری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے. محفل آگے چلے گی. ختم. اسلام کا ایک شعر پڑھے گی. تیرا کچھ بگاڑنا چاہیں بگاڑ نہیں سکتے جب تک اللہ کی حکمت کا تقاضا نہ. تو بندوں سے ڈرنا. پھر خوش آمدیں بڑی کرتے ہیں لوگ، لوگوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، بڑی گاڑیوں کے پیچھے بھاگتے ہیں. ہمارے نوجوانوں کا یہ حال ہے کہ وہ خوددار نہیں رہے، عزت نفس نہیں رہی. وہ کہتے ہیں وہ میرا امیر رشتہ دار کسی طریقے مجھ سے راضی ہو جائے، وہ لندن والی پھپھو، امریکہ والا ماموں، کسی طریقے سے ان کی خوشامد کریں، وہ راضی ہو جائے تو میرا کام بن جائے. کسی بڑی پجاروں والے کے پیچھے بھاگیں. یہ ہمارا مذہبی سٹیج ہے نا، اس پہ نعت پڑھنے نعت ہاں آیا، نعت نبی پاک کی پڑھنے آیا ہے، پر جس کے ہاتھوں میں نوٹوں کی دتی ہوتی ہے اس کا نام یاد کر لیتے. پھر کہنے نے شیر حاجی صاحب دی نظر ہے. وہ میں کیا ظالما، میرے کو پیسے کو نہیں تھا، میری نظر کوئی نہیں کی تھا. اگر میرے پاس بھی کوئی 20-40 ہزار ہوتا تو 10 شیر میری نظر بھی ہو جانے تھے. تو کھڑا کہاں ہے؟ حضور کے نام لے رہا ہے اور تو کہانیاں کیا بنا رہا ہے. جب تک توجہ اللہ کی جانب نہیں ہوتی اتنی دیر تک بندہ طاقتور ہوتا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. مومن شان والا ہوتا ہے، اس میں خودداری ہوتی ہے. وہ سیٹھوں نوابوں مالداروں سے مانگ کے نہیں کھاتا، وہ رب رسول کی بارگاہ کا سوالی ہوتا ہے. وہ اللہ رسول سے لیتا ہے، دنیا داروں کی طرف ہاتھ نہیں پھیلاتا. حضور چاہتے ہیں کہ طاقتور ہو جائے میری امت، اللہ کی طرف رجوع کرے. باقاعدہ نوجوانوں، نبی پاک نے بیعت لی تھی صحابہ سے، فرمایا میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ کسی دنیا دار کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤ گے، اپنی ذات کے لیے کسی سے نہیں مانگو گے، کسی سے نہیں مانگو گے. میں بڑا چھوٹا آدمی ہوں لیکن صبح کا گھر سے نکلا ہوں، پتہ نہیں کل شام کو لوٹوں گا یا کیا صورت بنے گی. تو لوگ بڑی عجیب باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں دسو تو بلانا ہے کنے پیسے لو گے. میں کہ تو کو دیتا نہیں جانا، ساڑھا ریٹ بہت زیادہ ہے. تو ایک کہنے لگا چلے بتائیں تو صحیح. میں کہ چل 2.5 کروڑ دے. تو وہ چپ کر گیا، جی میں تسی نہیں سارے کر گئے. ان میں کیا چھڑ، ہم تو حضور کے گداگر ہیں، جو بلائے اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہم تو مشکور ہوتے ہیں کہ تو نے ہمیں اپنے نبی کا ذکر کرنے کا موقع دیا ہے. یہ تو کس چکر میں پڑا. اعلیٰ حضرت کے چھوٹے صاحبزادے تھے نا حضور مفتی اعظم مولانا ارشد القادری رحمت اللہ علیہ، کہتے میں نے جلسے پہ بلایا حضرت کو، تو واپسی پہ میں نذرانہ دینے لگا. نذرانہ دینا جائز ہے. حضرت عمر کو نبی پاک نے کچھ دیا تھا تو کہا یا رسول اللہ نہیں چاہیے نہیں. تو حضور نے فرمایا رکھ لو، جو بن مانگے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو نظر پیش کرنا یا تحفہ دینا یا ہدیہ دینا اس میں تو حرج نہیں، لیکن ڈیمانڈیں کرنا، بیچنا، خریدنا. تو کہتے ہیں حضور مفتی اعظم واپس جانے لگے تو میں نے کچھ نظر پیش کی تو فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ تو میں نے کہا حضور کرایہ ہے. غلطی سے منہ سے نکل گیا، آنے جانے کا کرایہ ہے. تو فرماتے ہیں لپیٹ کے میری جیب میں ڈال دیا. کہنے لگے احمد رضا کا بیٹا ہوں، کرائے کا مولوی نہیں. یعنی جو کرایہ دے بلا لے. میرے والد نے کہا تھا کروں مد ہے اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارا ہے نہ نہیں. اب تو میری طبیعت میں بڑا ٹھہراؤ آ گیا ہے. کبھی بڑا غصہ بھی رہا ہے، کسی زمانے میں جلال آ جاتا تھا کچھ چیزیں دیکھ کر. تو میں ایک جگہ پہ ملتان کے علاقے میں حاضر تھا. دیکھیں نا گرمی کا موسم ہے تو اتنی بڑی تعداد میں آپ لوگ آئے ہیں. یہ بے موسمہ پھل نہیں تو اور کیا ہے. اور میں دیکھ رہا ہوں دوست بڑی مشکل میں گرمی میں کھڑے. تو یہ کیا ہمارے لیے تھوڑی قیمت ہے؟ اب اتنی محبتوں کے بعد بھی نوٹوں کی طرف توجہ کرنا کمینگی نہیں؟ اتنی محبتوں کے باوجود انسان کی نظر پھر سکوں پہ اور ٹکوں پہ جا کے ٹکے. تو وہاں ایک نقیب صاحب تھے تو وہ بار بار بندیاں نو تہاڈا مزہ نہیں آیا، تہاڈا ذوق نہیں، تسی اچھی سبحان اللہ نہیں کہندے، تسی فلان نہیں، انسلٹ کر رہے تھے لوگوں کی. تو کسی وقت وہ اندر سے رگ پھٹک آتی ہے تو مجھے بڑی تکلیف ہوئی. تو میں نے میزبان سے کہا انہیں کنے پیسے لے جی؟ کہندے 25,000 لے کے آئے. میں انہوں کیا میں کیا جنہوں نے تو کہہ رہے نا تہاڈا ذوق نہیں آیا، اے سارے فری آئے جی. تو بڑا ذوق والا پہلے تو 25,000 لے آئے.
یہ تو تیرے سے زیادہ نیک ہے، اس لیے کہ مفت آئے بیٹھے حضور کے نام پر۔ خدا کے بندو، جب آپ کا رجوع اللہ کی جانب ہوتا ہے تو پھر لوگوں کی جیبیں دیکھ کر گزارا نہیں ہوتا، پھر انسان ڈائریکٹ اپنے رب کی طرف مائل ہوتا ہے، اللہ رسول کی جانب توجہ ہوتی ہے۔ نبی پاک نے بیعت لی صحابہ سے، پر میں وعدہ کرو کسی دنیا دار کے سامنے ذات کے لیے سوال نہیں کرو گے۔ حضرت حکیم بن حزام بھی شامل تھے وعدہ کرنے والوں میں، پھر اتنا پکا انہوں نے وعدہ کیا، اتنا پکا وعدہ کیا، گھوڑے پہ بیٹھے تھے، درہ زمین پہ گر گیا، قریب غلام کھڑا تھا، اس سے نہیں کہا، سوال نہیں کیا، بلکہ نیچے اترے، خود درہ اٹھایا، خود چڑھے۔ غلام کہنے لگا مجھے کہہ دیتے، فرمایا نبی پاک سے وعدہ کیا، سانو قید سجن دا گہنا ہے، او جنج رکھے ساونج رہنا ہے۔ حضور نے فرمایا تھا ذات کے لیے سوال کرنا چھوڑ دو، ذات کے لیے سوال کرنا کبھی نہیں، خودداری، وقار۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں نبی پاک کی بارگاہ میں جب بھی کوئی آیا ہے حضور نے جھولی بھر کے عطا کیا، لفظ لا نہیں فرماتے تھے۔ پر نوجوانوں ایک پہلو اور بھی ہے، کیونکہ حضور مضبوط کرنا چاہتے اپنی امت کو، داعیہ اللہ ہے نبی پاک، ایک پہلو اور بھی ہے۔ ایک نوجوان نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ مجھے کچھ دیجئے، تو حضور نے فرمایا تیرے پاس کچھ بھی نہیں، یہ دیکھنا ذرا وہ اپنا راز کیا بتانے لگا ہے، انویسٹمنٹ کیا ہے۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں ایک پیالہ ہے اور ایک کمبل ہے، اس ہزاروں کے مجمع میں ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس کے گھر میں صرف ایک پیالہ اور ایک کمبل ہو۔ یا رسول اللہ ایک کمبل ایک پیالہ۔ نوجوانوں سنو، نوجوانوں سنو، نوجوانوں سنو، خدا را محنت کی عادت ڈالو، ان دو ہاتھوں سے کما کے کھانا سیکھو، خبردار کسی کے مال کی طرف توجہ نہ کرنا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا کچھ نہیں، رسول اللہ ایک کمبل اور پیالہ ہے، فرمایا لے کے آ، اپنے گھر سے ہم نے امیر ہونا ہے، اپنی محنت سے آگے نکلنا ہے۔ وہ لے کے آئے تو کریم نے فرمایا کون خریدے گا بھائی؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں 1 دینار کا خریدتا ہوں، دوسرے نے فرمایا میں 2 کا۔ حضور نے 2 دینار میں کمبل اور پیالہ بیچا اور بیچ کر فرمایا جا 1 دینار کا کھانا لے جا گھر، 1 دینار کا کلاڑا خرید کے لا۔ وہ نوجوان کہتا ہے میں تھا بڑا نصیبوں والا، کلاڑا میں لایا اور اس میں دستہ میرے نبی نے دستے مبارک سے لگایا۔ فرمایا جا کے جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کے بیچ، کھا بھی اور کھلا بھی، دوسروں کو بھی کھلا، 15 دن نظر نہ آنا، کیا مانا؟ فرض نماز کے علاوہ نہ آنا۔ صحابہ فرماتے ہیں وہ 15 دنوں کے بعد آئے تو نبی پاک نے فرمایا اب کیا حال ہے؟ عرض کی حضور پہلے ایک کمبل تھا اب سارے گھر کے بستر بن گئے، پہلے ایک پیالہ تھا اب سارے گھر کے برتن بن گئے۔ کیا کہا تھا علامہ اقبال نے اپنے بیٹے سے؟ اقبال نے اپنے بیٹے سے کہا تھا دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، ابا دادا کا نام لے کے اوپر سواری نہ کر، بلکہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر۔ پر پتر میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود ہی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ کبھی بھی کبھی بھی حضور داعیہ اللہ مضبوط کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لوگ۔ آپ کو پتہ ہے سخیوں میں سب سے زیادہ نام ضرب المثل کے طور پر عام دنیا داروں میں نام حاتم طائی کا لیا جاتا ہے کہ یہ تو حاتم طائی بنا ہوا ہے۔ مہربانی کریں جی چھوڑے موبائل میں، بات پر توجہ کریں، اب تو میرا مضمون مکمل ہو گیا، بس بات سمیٹ دوں گا جلدی۔ حاتم طائی کا بڑا نام ہے، تو کسی نے حاتم طائی سے پوچھا تھا کہ تم نے اپنے سے سخی بندہ بھی دیکھا ہے؟ اس نے کہا دیکھا ہے۔ کہا کون تھا؟ کہنے لگا ایک دفعہ میں نے سارے شہر کی دعوت پکائی تھی تو میں چہرے پہ نقاب ڈال کے نہ نکلا گلیوں میں پتہ کروں کو رہ تو نہیں گیا۔ کہتے ہیں امیر، وزیر، مشیر، علماء، نقبا، ادیب، شاعر، خطیب سب آئے تھے،
تو میں نے کہا پتا کروں کو رہ تو نہیں گیا؟ تو کہتے میں چہرے پہ کپڑا ڈال کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جنگل میں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ او بھائی جان بیٹھ جائیں سارے، بیٹھ جاؤ بیٹا، ایک اٹھتا ہے تو سارے اٹھتے، بس بات مکمل ہو لینے دے پھر اکٹھی اٹھیے گا۔ سنیں، کہتے میں جب گیا نا جنگل میں پتا کرنے ادھر ادھر دیکھوں کو رہ تو نہیں گیا تو ایک بابا لکڑیاں کاٹ رہا تھا۔ کہتے میں نے اسے جا کے کہا آپ کو نہیں پتا آتم تائی نے دعوت پکائی ہے؟ تو بابا کہنے لگا پتا ہے۔ میں نے کہا جانا نہیں؟ کہنے لگا چلا تو جاؤں پر مجھے نا اپنے ہاتھوں کی کمائی کا چسکا لگ گیا، کسی کے دسترخوان پر زیادہ مزہ، کہتے ہیں میرا تو دل اس بابے کی طرف مائل ہو، اس کو شیخ سعدی نے لکھا ہے۔ حاتم تائی کہتے ہیں کہ میں واپس آنے لگا تو بابا جی نے پھر آواز دی، کہنے لگا پتر ایک بات سننا، دعوت پہ جا رہے ہو؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا یہ 3 دینار میرے بھی لے جاؤ، وہاں جو لنگر پکا رہا ہو نا اسے میرے بھی 3 دینار دے دینا۔ حاتم تائی کو تو ضرورت نہیں، پر چلو بڑے بڑے نیک لوگوں نے آنا ہے، کوئی 2 روٹیاں میری بھی کھا جائے گا۔ حاتم تائی کہتے ہیں میں نیچے گرا زمین سے اور میں نے بابے کا ہاتھ چوم کے کہا میں تو مالدار ہو کے سخی ہوں، تو غریب ہو کے بڑا سخی ہے میرے عزیز خودداری۔ اور پھر یہ جو لوگ بیماریوں سے بڑا ڈرتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا شوگر ہو گئی ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، پتہ نہیں کیا بنے گا، اگر ان کا بھی عقیدے پکے ہو جائے نا تو یقین کریں زندگی خوشگوار ہو جائے۔ زندگی موت تو اللہ کے دستے قدرت میں۔ پھر یہ جو لوگ ظالموں سے ڈرتے ہیں اور ظالموں کا ہاتھ نہیں روکتے، یہ بھی طاقتور ہو جائے، انہیں اگر پتہ چل جائے کہ سب کچھ تو اللہ کے دستے قدرت میں، یقین کامل ہو جائے، پھر قسم قسم کا وہم، کسی قسم کی اوہام پرستی، کسی قسم کے جھگڑے میں ہم پڑیں گے۔ مولا علی شیر خدا بیمار تھے، بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ حضرت علی بیمار تھے تو کچھ لوگ تیمارداری کرنے گئے تو ایک صحابی رونے لگے، صحابہ کا پیار بڑا تھا نا آپس میں۔ آپ نے فرمایا روتے کیوں ہو؟ کہنے لگے آپ اتنے بیمار ہیں اور کمزور ہیں، کہیں اللہ کے حضور حاضر نہ ہو جائیں۔ تو مولا علی